السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین برادران عزیز، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ ربیع الاول کیا 6 تاریخ ہیں۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جگہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی ماہ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آمد ہوئی تھی، تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ آج کچھ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جزء ہے، لازمی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرتا ہے، آپ کی شان رسالت میں اگر کوئی گستاخی کرے تو موجب کفر ہے، یعنی کفر کا وہ سبب بن جائے گا۔ فقہاء نے یہاں تک بھی بات لکھی کہ اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت کا بھی استہزاء کرے، یعنی مذاق کرے، تو یہ بھی کفر کا سبب بن جائے گا۔ تو چھوٹی سنت کے مذاق کی بھی اجازت ہماری شریعت کے اندر اللہ نے نہیں دی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی سنتیں ہیں، اور ہمارے نبی کی جو مختصر سی سنت ہے، اس مختصر سی سنت پر بھی عمل اس امت کے واسطے ضروری ہے۔ تو ہمارے نبی کی جو سنتیں ہیں ان میں سے داڑھی کا رکھنا بھی ہے، مسواک کا کرنا بھی ہے، ٹخنوں سے ہو کر پیجامے کا پہننا بھی ہے، الغرض بہت ساری سنتیں ہیں۔ ان سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہمارے نبی کی وہ عمدہ اخلاق کی ہے۔ آج محبت کے بدلے میں محبت دینا، خیر خواہی کے بدلے میں خیر خواہی دینا، پیار کے جواب میں پیار دینا، ہمدردی کے جواب میں ہمدردی دینا، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا رواج ہے، یہ دنیا کی رسم ہے۔ ہم دنیا کے
رواج اور دنیا کی رسم پر چلنا یہ امت کا کام نہیں ہے، بلکہ اس امت کا جو کام ہے وہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا ہے۔ ہمارے نبی کا جو اسوہ، جو طریقہ، جو اصول، جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی گالی بھی دیتا تو گالی کے جواب میں میٹھا بول ہمارے نبی کا اسوہ ہے۔ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہے تو ہمارے نبی کا اسوہ یہ تھا کہ ہمارے نبی میٹھا بول اس کے ساتھ کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن کے اندر واقعہ، قرآن کے اندر یہ آیت لکھ کر ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ نماز کے اندر مشغول تھے کعبۃ اللہ کے قریب۔ حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ تو شاعر ہے، قرآن بہترین انداز سے پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے آگے کی آیت تلاوت فرمائی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جادوگر ہوگا، بات کو سمجھ گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے آگے کی آیت تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، آگے کی آیت اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی تنزیل من رب العالمین، یہ دونوں جہانوں کے پروردگار پالنہار کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ تو دیکھیں یہی سبب قرآن حضرت عمر کے ایمان لانے کا بنا۔ بات کا واقعہ اپنی جگہ، مگر یہ سبب بھی لکھ کر ہے کتابوں کے اندر الرحیق المختوم میں کہ یہ سبب بھی حضرت عمر کے ایمان لانے کا جز بنا۔ بہرے پہ تو ہمیں واقعات سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے مرتبے والے، اس کے باوجود آپ کو کاہن بھی کہا گیا، آپ کو جادوگر بھی کہا گیا، آپ کو شاعر بھی کہا گیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بدلہ نہیں لیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو اپنی ذاتیات کے واسطے نہیں مارا، کبھی کسی کا قتل ذاتیات کے واسطے نہیں کیا۔ امی عائشہ فرماتی ہے کبھی سنسار بھی اپنی ذاتیات کے واسطے نہیں کیا۔ ہاں البتہ اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ کوئی چوری کرے، اللہ کا حکم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹو، کوئی برا کام کرے سنسار کرو، کوئی قتل کرے قصاص میں بدلے میں اسے قتل کیا جائے۔ اور حضرت امی عائشہ فرماتی ہے کہ جب جنگ کا موقع آتا، اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی کسی کو قتل کرتے۔ اس کے علاوہ ذاتیات کے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنا عمدہ تھے، ایک واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک کلمہ گو منافق جس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ لے کر آئے۔ اب دیکھیے جو منافق تھا وہ دراصل ظاہراً کلمہ گو تھا، اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اب اللہ کے نبی ذاتیات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تو منافق کے حق میں فیصلہ کرنا تھا، ایک زمین کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، اللہ کے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ اللہ کے نبی مذہب کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی کی جو عادت کریمہ تھی، یہ اخلاقانہ عادت کریمہ تھی، کسی کے ساتھ دشمنی، کسی کے ساتھ دوستی، یہ صرف اور صرف اللہ کے واسطے کرتے تھے۔ فتح مکہ کا جب موقع پیش آیا، اس کے بعد اللہ کے نبی مدینہ المنورہ میں
مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ بنو ثقیف کا ایک بڑا وقت اللہ کے نبی سے ملاقات کے واسطے آ گیا، مشرک تھے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھیں، ان کو مسجد نبوی کے اندر بلایا۔ کچھ لوگوں نے اعتراضاً کہا کہ نبی تم مشرکوں کو مسجد کے اندر بلا لیتے ہو، جبکہ قرآن کا پیغام انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد، یہ مشرک ہے، ان کو مسجد کے قریب آنے مت دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں نجس کا لفظ اللہ نے استعمال جو فرمایا ہے یہ دل کی نجاست ہے، ظاہری نجاست اس سے مراد نہیں ہے، ان کو اندر آنے دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر بلایا، کلام فرمایا۔ تو فقہاء نے اس مسئلے کو استنباط کیا کہ غیر قوم کو مسجد میں آنے کی اجازت دے، یہ اپنی جگہ، مگر میرے کف اس واقعے سے شارحین یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عادت کریمہ غیروں کے ساتھ بھی اتنی بڑی حسن سلوک کی تھی جس کی کوئی حد نہ تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور کہ ان کے جسم کو مسلح کر دیا گیا، 11 ٹکڑے بنا دیے گئے۔ تو مشرک قوم کا ایک بڑا سردار صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا تو اس کی جسم کو صحابہ نے اپنے قبضے میں لے لیا، تو مشرک پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے سردار کا جسم سارے کا سارا ان کے ہاتھ میں چلا گیا، ہم نے تو حمزہ کے ساتھ کیا کیا تھا، مسلح کیا تھا، اب ہمارے سردار کے ساتھ بھی یہ کام کر دیا جائے گا۔ فوراً یہ خط اللہ کے نبی کے پاس روانہ کیا کہ 10,000 درہم لے لو، ہمارے سردار کے جسم کو واپس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوراً فرمایا، ہم تو مردوں کا فدیہ نہیں لیا کرتے، لو تمہارے جسم کو لے کر جاؤ۔ یہ اخلاق تھے۔ حالانکہ کھلے آنکھوں کچھ ہی دن پہلے اللہ کے نبی کے چچا کو مسلح کر دیا گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے گئے تھے۔ جس کے چچا کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو، اس بھتیجے پر کیا کچھ گزرے گا، خود اپنے چچا کو رکھ کر ہم اپنے آپ میں غور کریں تو پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی نے بڑے درد کا اس وقت اظہار کرتے ہوئے جب جنازہ پڑھائی تھی، اس وقت بھی اللہ کے نبی روئے تھے اپنے چچا کے جنازے پر۔ فقہاء لکھ کر ہیں کہ اللہ کے نبی نے بہت زیادہ آنسو اس وقت احد کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے چچا کے واسطے بہائے تھے، مگر اللہ کے نبی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھلا رہے ہیں کہ امت جب کوئی حالت تمہارے ساتھ ایسی پیش آ جائے تو تم بدلہ نہ لینا، اللہ کے واسطے معاف کر دینا، اور جو کام بھی تم کرنا بس تم اللہ کے واسطے کرنا۔ اور جب بھی کوئی معاملہ انصاف کا مذہب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر پیش آ جائے، بس شریعت کو سامنے رکھ کر تم فیصلہ کرنا۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے سید چچا ابو لہب ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں ابو لہب کو بددعا دی گئی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور ابو لہب پر قیامت کی صبح تک لعنت ہو۔ جب بھی کوئی نماز کے اندر یا بلا نماز تلاوت کے طور پر اس آیت کو پڑھے گا تو ابو لہب پر خود بخود لعنت ہوگی، جبکہ یہ اللہ کے نبی کا سگا چچا ہے، بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ادھر صحابہ ہیں، ادھر کفار ہیں، اور کفار میں سے بھی جس کے ساتھ اللہ کے نبی کی جنگ ہو رہی ہے وہ کوئی دور کے نہیں بلکہ اپنے سگے چچا تائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ جنگ کس واسطے ہو رہی ہے؟ بس اسلام کے واسطے ہو رہی ہے۔ یہاں فقہاء فرماتے کہ جو کام بھی تم کرو بس تم اسلام کے واسطے کرو۔ اب آگے دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام ہے جن کا کوئی مقام نہیں تھا۔ حضرت اللہ کے نبی حضرت بلال کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بلال میں نے خواب کے اندر دیکھا،
خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے آگے آگے چل رہے ہو، یہ کیا تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں بھی تم میرے سے آگے؟ تو اللہ کے نبی سے حضرت بلال نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 یا 4 رکعت تحیت الوضو کی پڑھ لیتا ہوں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ مقام ہے مجھے اپنی جگہ۔ فقہا فرماتے ہیں جب تک دنیا کے اندر حضرت بلال تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ کہیں روانہ ہونے کا وقت آتا تو اللہ کے نبی کے آگے آگے روانہ ہوتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کہیں سامنے کوڑا کرکٹ یا پتھر یا کوئی دشمن آگے آ رہا ہو تو اس کی حفاظت کے واسطے حضرت بلال آگے چلتے۔ تو حضرت بلال کے آگے چلنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ جنت پہ بھی اللہ نے حضرت بلال کو جوڑ دیا۔ تو بلال کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ یہ جو بھی مقام ملا یہ اسلام کی وجہ سے ملا، ایمان کی بنیاد پر ملا۔ آج ہم جو کام بھی کریں، جس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئیں، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر پیش آئیں تو یہ ہمارے اخلاق انتہا تک ضرور پہنچیں گے۔ اگر یہ ہمارے اخلاق اسلام کی بنیاد پر نہ ہو، ایمان کی بنیاد پر نہ ہو، شریعت کی بنیاد پر نہ ہو، یہ اخلاق کی تکمیل ہونا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اخلاق دکھلاتے دکھلاتے کبھی اخلاق پر بھی حالت آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق کو اللہ کے سپرد کر کر، حالات کے دائرے میں آ کر، حالات سے دبے بغیر اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو معاف کر کر ہم آگے بڑھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اخلاق کی بھی تکمیل ہوگی، ہمارے سے بھی اللہ کام لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مقامات کو بھی بلند فرمائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کلمہ پڑھ کر نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ میں سے اکثریت دشمنی پر اتر آئی۔ یہ دشمنی تو اپنی جگہ تھی، مگر ہمارے نبی کی امانت، ہمارے نبی کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ وہ وقت جو اللہ کے نبی پر بڑی باری کا گزر رہا تھا، کبھی ذہنی پریشانی، کبھی دلی پریشانی، کبھی جسمانی پریشانی کا وقت تھا، کبھی ذہنی طور پر اللہ کے نبی کو پریشان، کبھی دلی طور پر اللہ کے نبی کو پریشان، کبھی جسمانی طور پر ان کی اوجڑی کو لا کر ڈال کر پریشان کیا جاتا۔ ایسے مواقع پر بھی کتابوں میں لکھ کر ہے، بڑے بڑے تاجر بھی یہ تمنا کرتے، کافر تاجر بھی، کہ ہم اپنی امانت کو نبی کے پاس رکھیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کو اتنا عمدہ بنایا تھا کہ انکار اپنی جگہ کرتے، مگر اخلاق کی بدولت آپ کی امانت کی تائید ضرور اس وقت بھی کفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی امانت اور عمدہ اخلاق اتنا بڑے تھے، اتنے بڑے تھے، جنگ یرموک کا موقع پیش آیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ شرح کے اندر یہ بات لکھ کر ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی جنگ کے واسطے روانہ ہوتے عمومی اعلان نہیں فرماتے تھے کہ ہم کس راستے سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور کس کے پاس جنگ کرنے کے پوری تفصیل اللہ کے نبی بیان نہیں فرماتے تھے، مگر یرموک کی جنگ یہ بڑی جنگ تھی رومیوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کھلے عام اعلان فرما دیا کہ ہم یرموک کی جنگ میں خیبر فتح کرنے کے لیے جا، یہ اعلان تو اپنی جگہ، مگر یہ اعلان کے بعد صحابہ اکٹھے خیبر تک پہنچے تو خیبر کو سارے اپنے دائرے میں لے لیا۔ یہ چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا، جس کے پاس اللہ کے نبی کی عمدہ اخلاق کی بات پہنچی ہوئی تھی، وہ اللہ کے نبی کی تفصیل معلوم کرتے ہوئے نبی کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگا کہ دیکھو کیا میں ایمان میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ایک چرواہا اللہ کے نبی نے فضائل اپنی جگہ سنائے اور مسلمان ہو گیا۔ فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ یہ بکریاں واپس کر کر ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اب تو میں ایمان والا ہو گیا ہوں، اب تک تو میں ایمان کے دائرے میں نہیں تھا،
اب میں اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، تم ایمان والے اپنی جگہ ہو، مگر یہ بکریاں ان کے سردار کو ضرور واپس کرنا پڑے گا۔ اور مال غنیمت کا اصول بھی یہ طے شدہ ہے کہ جب کسی قلعے کو فتح کر دیا جاتا ہے تو وہ مال غنیمت پورا صحابہ کے حوالے ہو جاتا تھا۔ اور یہ بکریاں جب خیبر فتح ہوا، صحابہ کے حق میں آئی، نبی کے حق میں آئی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بددیانتی کو بھی پسند نہ کیا۔ فرمایا یہ ادنا سے چیز بھی مجھے برداشت کے قابل نہیں ہے، جاؤ اپنی بکریاں واپس کر آؤ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمدہ اخلاق تھے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عمدہ اخلاق سکھلائے کہ تم ان اخلاق کو اپنے دلوں کے اندر اتارو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس اگر کسی کا مقام بڑا ہوتا ہے تو متقیوں کا مقام ہوتا ہے۔ ذات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر اللہ کے پاس مقام نہیں ملتا، مقام جو ملتا ہے تقوی کی بنیاد پر ملتا ہے۔ تم اپنے اخلاق صرف مسلمانوں تک محدود نہ رکھو، بلکہ تم اپنے اخلاق کو مسلمانوں کے علاوہ غیروں تک بھی پہنچاؤ۔ ہم واقعہ سن کر ہیں، ایک فاحشہ عورت صرف کتے کو پانی پلانے سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کا واقعہ صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، حالانکہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، امت محمدیہ کا یہ واقعہ نہیں ہے۔ اور فاحشہ عورت اپنی جگہ فحش کام کر رہی ہے، اس کے باوجود امت کو سکھلا رہے ہیں۔ میرے صحابہ ایک فاحشہ جس کی زندگی بڑے کام میں گزر گئی، یہ ایک جانور مخلوق جس کا پسینہ بھی ناپاک، ایسے کے ساتھ بھی وہ فاحشہ عورت حسن سلوک کر کر جنت کی مستحق ہو سکتی ہے، تو تم اس سے زیادہ ایک اشرف المخلوق کی خدمت کر کر آسانی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ اصول ہماری شریعت کے ذریعے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا، تو آج ہم اپنے دلوں کے اندر اتارنا ضروری ہے۔ آج ہم اپنے اخلاق بڑے گھٹیا بنا لیے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں اپنے اخلاق کو بنانا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بڑے خلیفہ گزرے ہیں۔ 22 سال کی حکومت کے اندر سارا کایا پلٹ دیا، کوئی زکوٰۃ لینے والا تک نظر نہیں آیا۔ ایسوں کی زبانی میں نے بڑے بڑے علماء کے بیانات بھی سنے اور پڑھا، اس کے بعد میں یہ واقعہ بتلا رہا ہوں۔ انہی کے رشتے میں سے ولید بن عبد الملک جب انتقال ہوا، بڑا بادشاہ تھا، تہجد گزار تھا۔ علماء لکھ کر ہیں کہ تہجد میں 1-2 پارے روزانہ کا معمولات تھا، مگر اس نے قوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کہ خون کو پانی کے مانند بہا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے کہ اس کے جنازے کو لے کر میں قبر کے اندر اترا تو میں نے اسے اتارنے کے بعد اس کی چھوٹی گانٹیاں کھولی تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلے سے مڑ گیا تھا۔ اب دیکھیں، یہ اپنی جگہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ اپنی جگہ تہجد گزار تھا، مگر اس کے باوجود اس کا چہرہ قبلے سے مڑ گیا تھا۔ اب غور کرے میرے ساتھیو، اس کا کیا جرم تھا؟ اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا، خون کو پانی کے مانند بہا کر رکھ دیا۔ اس ظلم کا نتیجہ اللہ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کر دیا۔ تو ساتھیوں، ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاں عبادات اپنی جگہ بڑی چیز ہے، وہی معاشرت ہمارے لیے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے سے امت کو سبق سکھلائیں کہ امت ہم اپنے ایسے اخلاق ظاہر کریں۔ مجھے میرے استاد محترم حضرت معاذ رحمت اللہ علیہ کی کچھ ادائیں یاد آتی ہیں۔
اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ جب سبیل الرشاد کی بات دور سنبھال رہے تھے، انتقال کر گئے تو 47 سال کی عمر میں میرے استاذ محترم حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ محتمم بنا دیے گئے۔ تو ایسے اخلاق سکھلائے کہ اللہ نے ان کو اہتمام سے نوازا، مگر ان کے 4 اساتذہ تھے تو کبھی ان اساتذہ کو تنخواہ دینے کے واسطے دفتر کے اندر نہیں بلایا، خود ہی اٹھ کر چلے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں جانے کا موقع ملا، حضرت نے چائے نوشی کی، حضرت اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی نیچے بیٹھ کر چائے نوشی کیے۔ ہمارے ایک ساتھی کسی دینی معاملے کے اندر ایک گاؤں والوں سے، اپنے گاؤں والوں سے اختلاف کر لیے تھے۔ حضرت کی بات یاد آتی ہے مجھے اور ہمارے ساتھی کو، حضرت نے قریب بلا کر فرمایا کہ دیکھ لو میری بات کو سن لو، تمہارے بارے میں شکایت آئی ہے۔ ہمارے ساتھی سے کہا، ساتھی نے کہا حضرت کیا شکایت؟ تو حضرت نے فرمایا کسی دینی معاملے میں تم بڑا اختلاف کر بیٹھے ہو، اگر تم رشادی رہنا ہو تو اختلاف کو چھوڑ دو، ورنہ اس لفظ کو، اس لقب کو ہٹا کر تم اختلاف کر لینا۔ آج بھی حضرت کی باتیں دل کاٹتی ہیں کہ حضرت نے ایسے نصائح فرمائے کہ تم ایک دوسرے سے مختلف تو ہو جانا مگر تم ایک دوسرے سے مخالف ہرگز نہ ہونا۔ اگر کسی مسلمان بھائی سے تمہیں تکلیف پہنچے، حضرت نے فرمایا اللہ کے واسطے تم معاف کر دو، تم دین کا کام کرنے جا رہے ہو اور دین کا کام کرنے والے فارغ التحصیل تو ہوتے ہیں، تکمیل تحصیل نہیں ہوا کرتے۔ اگر تمہارے ساتھ حالات آ جائے تم اللہ کے واسطے معاف کر کر آگے بڑھ جاؤ۔ یہ معاف کرنا یہ تمہارے لیے ترقی کے راستے میں پھول بن کر کام آنے والی چیز ہے۔ آج حضرت کے اخلاق یاد آتے ہیں، حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب بھی تم امت کے اندر جاؤ کام کرنے کے واسطے ہمیشہ چھوٹے بن کر کام کرنا، عاجزی کے اظہار کے ساتھ تم کام کرنا۔ جب عاجزی کے اظہار کے ساتھ سیکھنے کی نیت سے کام کرو گے اللہ تم سے بڑا کام لے گا۔ اور آگے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، کبھی تمہیں اللہ کوئی مقام دے دے اس مقام پر تم اکڑ کر مت چلنا، اگر تم اکڑ کر چلو گے اللہ تو قادر مطلق ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی اللہ نے سلطنت چھینی ہے، دوسروں کے حوالے کی ہے۔ اگر ہم آ کر ہمارے دل میں کچھ بات لا کر گھمنڈ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند فرماتے۔ تو میرے کیف ساتھیوں، ہمیں ان واقعات سے صحابہ کے سبق ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو محبت دکھلائی، محبت کے بدلے میں محبت نہیں تھی اللہ کے نبی کی، ہمدردی کے بدلے میں ہمدردی اللہ کے نبی کی نہیں تھی، خیر خواہی کے بدلے میں خیر خواہی اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے، اور پیار کے بدلے میں اللہ کے نبی پیار نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کی جو عادت کریمہ تھی وہ یہ تھی، کوئی آ کر گالی دیتا تو گالی کے بدلے میں پیار سے بات کرنا، یہ ہمارے نبی کی عادت تھی۔ تو ہم اپنی زندگی کا شیوا بنائیں، کبھی حالات میں ہم دب رہے ہو تو مکی زندگی کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی میں مکی زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، 4 تھپڑ لگاتے، ایک تھپڑ لگانے کی طاقت صحابہ کے ساتھ تھی، مگر اللہ کے نبی نے صحابہ کو اجازت ایک تھپڑ کی بھی نہیں دی، تکلیفیں صرف برداشت کرتے گئے۔ مدنی زندگی آئی، اللہ نے سہولتیں کی، اللہ کے نبی نے وہاں بھی سکھلایا اور گھمنڈ کرنے کی اجازت نہیں۔ جب فتح مکہ کا موقع پیش آیا تو سارے کفار ڈر گئے، اب ہمارے ساتھ قتل و غارت گیری ہوگی۔ راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہو رہے تھے، ہم جیسا ہوتا کوئی چیز ہمیں مل جاتی اکڑ کر داخل ہوتے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی اونٹ پر سارے کے سارے ایسے چھٹ گئے تھے،
جھک کر سوار ہو کر اور کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے. یہاں نبی نے سبق سکھلایا فتح ہو تو ایسے تم آگے چلو، اور اگر کوئی بات چیت کا معاملہ پیش آئے صلح حدیبیہ کو یاد کر لو. صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی نے ساری چیزوں کو برداشت کر ساری چیزوں کو مان لیا. اللہ نے راستے نکال دیے. یہ امت کو ہمارے نبی نے سبق سکھلایا، امت ایسے چلو گے تو تم کامیابی ہوگے. صرف مسلمانوں کے ساتھ اخلاق نہیں، ہم تو اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ کر لیتے، غیروں کے ساتھ بھی ہمیں اپنے اخلاق دکھلانا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.